اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 17A اور B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الکافرون، اس کا لفظی ترجمہ، محاورہ ترجمہ اور اسباق دیکھے۔ گرامر میں ہم نے فعل امر و نہیں میں مزید 4 افعال عنصر، اذکر، عبد، اخلق کے ٹیبل بنائے۔ آج کے اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد اور گرامر میں مزید 4 افعال اضرب، اسمع، علم، عمل کے امر کے صیغے دیکھیں۔ نکات تعلیم شوق کے علاوہ انشاءاللہ 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1000 سے زیادہ بار آئے ہیں، تو کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 17 کے ختم تک آپ 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 39,571 بار آئے ہیں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ ہم سبق نمبر 17 میں دیکھیں گے، اور قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام، یہ سبق نمبر 18 میں، اور سیکھنے کے طریقے ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 میں سیکھیں۔ کتنا سیکھا ہے قرآن کو، یہ ہم انشاءاللہ سبق نمبر 20 میں دیکھیں گے ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے۔ تو آئیے، یہ سورت ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلنہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن جیت نہیں پڑھا۔ مثال کلام اقبال ہے، صرف 4 حرف میں کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے، 4 لفظ کا شعر ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، لیکن ثواب کی نفی نہیں ہم کر رہے، اور نہ ترجمے کی قدر کم ہے۔ ہم ترجمہ یا پل ہی سے سیکھیں گے، مگر یاد رکھیے ترجمہ منزل نہیں، منزل اصل میں قرآن فہمنا ہے، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو آئیے اس آیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کتابن، یہ کتاب 2 پیش سے پتہ چل گیا، اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ انزلناہ، انزلنا میں نا سے ہمیں پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے، جیسے فعلنا، جعلنا، اسی طرح انزلنا، اور وہ جو ہے یہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، وہ اس کو، کس کو، قرآن کو۔ ایلائی کا، کہاں اتارا، ایلائی کا، الا اور کا، الا معنی طرف، کا آپ کے، آپ کی طرف۔ مبارکن، برکت والی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، اسی طرح مبارک، مبارک یعنی برکت والی۔ کس لیے، لیے کس لیے، یتدبر، تاکہ وہ تدبر کریں، غور کریں، کس میں، آیات، نشانیاں ہی اس کی، یعنی اس کی آیتوں میں، تاکہ وہ غور کریں، اور کیا کریں، لے یتذکر، تاکہ نصیحت پکڑیں، ذکر کریں۔ کون، اولو، والے، کون سے، الالباب، عقل۔ تو لہٰذا کون سے لوگ ہیں جو اس میں تدبر کریں گے اور جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے یا اس پہ ذکر کریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو عقل والے۔ کتابن، یہ کتاب، انزلنا، ہم نے اتارا اس کو، الیک کا، آپ کی طرف، مبارکن، مبارک ہے۔ کتاب واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کتب۔ انزلنا، ہم نے اتارا، وہ اس کو، ہم نے اس کو اتارا، کہاں، الا، طرف، کا آپ کے، الیک کا آپ کی طرف،
جیسے ہم کہتے ہیں ربو کا، کون ہے تیرا رب، یعنی کہاں کے معنی ہوتے ہیں تیرا، آپ کا. اسی طرح لفظ مبارک ہم کہتے ہیں عید مبارک. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا. جس رات پہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گیا. جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور اخلاق اور علم کے ماڈل بن گئے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک کہ مسلمان کسی حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے ہی رہے. علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے اگر کوئی سے دہرانا چاہے. چلیے میں دہرا دیتا ہوں. کتاب، یہ کتاب انزلنا اتارا ہم نے، اس کو، الہی کا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. اگلا حصہ ہے آیت کا، لی یدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، اس کی آیتوں پر. آئیے دیکھیں، لی کے معنی تاکہ، اور یدبرو وہ تدبر کریں، غور کریں. آیات یہ واحد ہوتا ہے، گولتا مونس، تو اس کی جب لگائیں گے جمع تو الفتہ لگا دیں گے، آیات بن جائے گا. یہاں پہ یہ لفظ آیات آیا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر جو ہے یہ الف کو ظاہر کر رہا ہے. آیات ہی یعنی اس کی، کس کی، قرآن کی. علم، اسے بھی ایک بار دہرا لیتے ہیں، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، اس کی آیتوں پر. آخری سے آیت کا، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، و اور لی، تاکہ یا تذکرہ وہ نصیحت پکڑیں، کون، اولو الالباب، عقل والے. وا معنی اور، لی معنی تاکہ، یا تذکر نصیحت پکڑیں، ذکر کریں. لی تاکہ، لی کے معنی تاکہ کیسے یاد کریں گے، لی یدبروا آیات ہی والی یتذکر اولی الباب، اس سے ہم اسے یاد رکھیں. اولو اور اولی دونوں لفظ کا مطلب ہوتا ہے والے. لب، لب کہتے ہیں عقل کو، اس کی جمع ہوتا ہے لباب. اور الف لام لگا دے تو خاص ہو جاتا ہے، الباب، لب لباب، اور الباب خاص. تو اسے بھی ایک بار دہرا لیتے ہیں، وا اور لی، لیے، یتذکر وہ نصیحت پکڑے ہیں، اولو الالباب عقل والے. تدبر اور تذکر کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، اسے دیکھتے ہیں. تدبر کے معنی ہے غور کرنا، تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے. قرآن سے ہمارا تعلق 4 طرح کا ہے. ایک ہے راست، یعنی ڈائریکٹ. دوسرا ہے شخصی، یعنی پرسنل. تیسرا ہے طے شدہ، یعنی پلان. اور چوتھا ہے متعلق، یعنی ریلیونٹ. راست سے مراد ہے
قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیے یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پرسنل کا کیا مطلب ہے؟ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، اور فلاں منافقین کے لیے، اور فلاں مدینے کے مطابق۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام اور پڑھنے والے کا نام۔ چوتھا ہے ریلیونٹ۔ ریلیونٹ کا مطلب ہے متعلق۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی وہ کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سننا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیتیں آج کیوں سنائی۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مطالعہ، تصور اور احساس، تین چیزیں ہیں۔ مطالعے سے یہ مراد ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ اور تصور سے یہ مراد ہے جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں جو ہے بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ اس کے بعد آتی ہے دعا اور احتساب اور پلان۔ چوتھی چیز ہے تبلیغ۔ دعا سے یہ مراد ہے قرآن کی ہر آیت عمل کرنے کے لیے دل یا اعضاء اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے، مثال تدبر اور تذکر کی توفیق مانگنا۔ اور احتساب سے مراد ہے مگر صرف دعا ہی کافی نہیں، آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں بھی ہے اور وہ اگر پڑھتا نہیں ہے تو کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں۔ احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا کہ کیا ہم نے کیا اور کیسے گزرا۔ پلان سے مراد یہ اگلے دن یا ہفتے کے لیے آپ بنائیے، اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثال کھانے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیک کرنا کہ جو کچھ جو ہے ہم کھانے کے لیے پلان بناتے ہیں آیا وہ چیزیں پوری ہیں۔ مثلا ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے جی آج میں نے اپنا کھانا خود پکانا ہے، یہ تھا اس کا ڈیسیژن۔ اب آیا اس کے پاس کھانے پکانے کی تمام چیزیں، تمام یوٹینسل برتن وغیرہ موجود ہیں؟ کیا ایندھن موجود ہے؟ کیا اسے جو ہے وہ اس کا سب چیزوں کا استعمال آتا ہے؟ کیا وہ جو چیز پکانا چاہتا ہے اس کی ترکیب اور اس کے انگریڈینٹ کا اسے پتا ہے؟ تب تو وہ کھانا پکا لے گا۔ لیکن اگر اس نے زندگی میں پہلے کبھی کھانا ہی نہیں پکایا، اس کو پتہ ہی نہیں کون کون سے یوٹینسل اس کو ضرورت پڑیں گے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے ڈالنے کے لیے پڑیں گی، تو وہ شخص جو ہے وہ کھانا نہیں پکا سکے۔ تو آئیے چوتھے چیز ہے تبلیغ۔ وہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا بلغوا عنی وعلو آیاتی، بلغوا پہنچا دو، انی مجھ سے، اور لو اگرچہ آیاتی ایک ہی آیت ہو، یعنی اگر تمہیں ایک آیت بھی ملی ہے تو آپ اسے جو ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے نکل کھڑے ہو۔ تسبیح اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک جو ہے تبلیغ کیسے کریں گے؟ حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔
اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا اور عمل کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں۔ تو یہ آیت تھی، اس پہ ایک دفعہ پھر غور کرتے ہوئے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 17 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دو گرامر میں شامل۔ ہم نے فعل امرو نہیں شروع کیا۔ پہلے دن ہم نے 3 افعال یعنی فعلا، فتحا اور جعلا سے ٹیبل بنائے۔ پھر دوسرے دن ہم نے مزید 4 افعال، ان میں نصرا، ضربا، نصرا، خلقا، ذکر اور عبادہ سے جو ہم نے کیے۔ آج ہم یہ 4 جو باقی مزید رہ گئے ہیں افعال جو ہم نے سیکھے ہیں ان کے پر کرتے ہیں، جیسے ادرب، اسما، علم، ایمل۔ وہ ٹی پی آئی تو بھائی وہی کھڑا، اس کو دہرائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو آئیے پھر دوہرا لیتے ہیں، دہرائیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا استعمال کرتے ہوئے اپنا کوئی ایک ساتھی چن لیجیے اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے عربی گرامر سیکھیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی پورے جسم کا جو ہے وہ عمل کرنا۔ دوسری یہ سلائیڈ بھی ہم نے کہا بھائی ہر روز آپ کو دکھائیں گے، آپ دیکھ دیکھ کے تنگ آگے ہوں گے، لیکن کیا کریں، یہ تو بھائی 20ویں سبق میں بھی ہے، اگر 21واں ہوتا تو اس میں بھی ہوتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں جی۔ ایک کو اسم کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا نام، چاہے وہ جگہ ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی شخص ہو۔ مثال اس کی یہ تھی، جیسے کتاب ایک اسم ہے، مکہ ایک اسم ہے، زید ایک اسم ہے۔ اور دوسری تعریف یہ، یا پھر صفت ہو، عربی میں صفت کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ صفت کیا؟ اچھائی برائی میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم ہے، مومن ہے، صالح ہے، اسی طرح کافر، مشرک ہے، وہ بھی صفت ہے، اگرچہ اچھی صفت نہیں ہے۔ پھر تھا اس کی پہچان، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی لفظ اسم ہے یا نہیں؟ تو اس کی کچھ نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ، ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا الحمد، الف لام آ گیا، یہ اسم ہے۔ الرجیم، الرحیم، الرحمن، الانسان، یہ سارے الف لام سے جتنے بھی شروع ہو رہے ہیں یہ سب اسم ہے۔ اور اگر کسی پہ اسم نہ ہو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اس کے اوپر 2 پیش ہونے چاہیے آخر، جیسے مسلم، کافر، مشرک، صالح، زید، کتاب۔ اور اگر 2 پیش نہ ہو بھائی، پھر 2 زبر ہونے چاہیے، جیسے مسلمن، کتابن، زیدن۔ اور اگر 2 زبر بھی نہ ہو تو پھر 2 زیر تو ہونے ہی چاہیے نا، مسلمن، زیدن، کتاب۔ اور اگر وہ جمع کا لفظ ہو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے آخر میں واو نون آتا ہے۔ تمام الفاظ جن کے آخر میں واو نون آئے وہ اسم ہوتے ہیں، سوائے ان 2 کے جن کے شروع میں یا تو یا آ رہا ہوتا ہے یا تار ہوتا ہے، وہ مضارع کا فعل ہوتا ہے۔ اب آپ نے مضارع پڑھا ہوا، آپ کو پتہ ہے علامت مضارع 4 ہیں، یا، تا، حمزہ، نون۔ تو جس لفظ کے شروع میں یا تا آ جائے اور آخر میں واو نون ہو وہ پھر اسم نہیں ہوتا،
وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے مضارع۔ ہاں اگر شروع میں تا یا نہ یا نہیں ہے اور آخر میں واو ہے، پھر وہ پکی بات ہے اسم ہے۔ اسی طرح اور اگر وہ جو ہے اس کے آخر میں یا نون آئے تب بھی وہ اسم ہے، کیونکہ دو زبر دو زیر والے الفاظ سے جو ہے یا نون لگا کے ہم جمع بناتے، اور اگر بھائی اس کے آخر میں الف تا جائے تب بھی اسم ہے، کیوں؟ مؤنث کی جمع الف تا سے بنتی۔ تو یہ اسم کی پہچان ہوگی، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر یعنی تنوین، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ایسا لفظ یا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، اور شرط یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ماضی حال اور مستقبل، ان میں سے کوئی زمانہ ہے۔ عربی میں ہم کہتے ہیں کون کون سے زمانے ہوتے ہیں؟ ماضی، مضارع اور امر، یا اور نہیں۔ جیسے مثال تھی فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یا ملونا، وہ سب عمل کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا، یہ مضارع کا زمانہ ہے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ یا کلمہ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑے، یا پھر ہر وہ کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو تو وہ حرف ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے پڑھا لی، مین، ان، بی، فی، الا، اعلی اور ما، یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہے۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فاتح، نون صاد را، ضاد را۔ جب ان کو جوڑتے ہیں اور ان پہ حرکات ڈالتے ہیں تب یہ فعل بنتے ہیں۔ اگر ان کو حرکات کے بغیر جوڑ بھی دیں، نون صاد را کو جوڑ دیں، تا جو ہے یہ فا عین لام کو جوڑ دیں، تو یہ اردو میں تو کوئی لفظ بن جائے گا، عربی کا فعل نہیں بنے گا۔ عربی کا فعل اسے بنے گا جب ان تینوں حرف پہ کوئی حرکت آئے گی، زیر زبر پیش۔ جیسے یہ دیکھیے اس کی 3 مثالیں، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، بات آئی گئی۔ فعل مضارع جو نہیں ہوا ابھی تک یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی جو کام یا تو اب ہو رہا ہے یا ہوگا یا ابھی تک مکمل نہیں ہوا، جاری ہے، تو اسے ہم کہیں گے فعل مضارع، امپرفیکٹ ہے۔ اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس میں کسی کو یا تو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا گزارش کی جاتی ہے، یا پھر اس کا ایک اور ہوتا ہے نہیں، امر کے ساتھ نہیں بھی فعل ہے تو وہ جو ہے اس میں کسی کام کے نہ کرنے کی جو ہے گزارش یا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے امر، اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ حکم جو ہے وہ چھوٹوں کو، درخواست بڑوں سے کی جاتی ہے۔ اور نہیں کہتے، اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ تو آج کے میں ہم کچھ اور افعال جو رہ گئے تھے ان کے جو ہے امر بنانا سیکھیں، لیکن اس سے پہلے فعل کے 4 نمونے دیکھ لیجیے۔ اگرچہ فعل کے 6 نمونے ہیں، لیکن یہاں ہم جو ہے صرف 4 جو ہے اب تک، چونکہ کہ اسی ون میں 4 ہی ہیں، وہ پڑھیں گے۔ ایک ہے فتح یفتح افتح، اس کو فاسے شو کرتا۔ دوسرا پیٹرن ہے نصر ینصر انصر، اس کی علامت نون ہے، نون سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ضربہ یضرب اضرب، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں دعات، دعات سے پتہ چلتا ہے یہ ضربہ کا ٹیبل ہے۔ اور اگر سامع یسمع اسمع تو اس کی پہچان سین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنے 4 بنانے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی کیوں نہیں بنا لیا؟ بات یہ ان میں فرق آ رہا ہے۔ کیا فرق آ رہا ہے؟ اگر آپ فتح یفتح کو دیکھیں، ان میں فتح میں درمیان والا حرف کیا؟ تا ہے، اس پہ زبر۔ اسی تا کو آپ مضارع میں دیکھیں، وہاں بھی زبر ہے، دونوں پہ زبر ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ نصرہ دیکھیں، درمیان والا حرف سواد ہے، اس پہ زبر ہے۔ ینصرو میں وہی سواد کو دیکھیں تو اس پہ کیا آ رہا ہے؟ اس پہ تو بھائی پیش آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ یفتح جس پہ زبر آ رہا تھا اس سے تو یہ فرق ہو گیا نا۔ یفتح میں تا درمیان والا حرف تھا، اس پہ زبر آ رہی تھی، ینصرو میں پیش آیا، تو یہ دونوں تو بھائی مختلف ہو گئے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ آگے چلیے، ضربہ یضربو،
یدربو میں دیکھیے اس کا درمیانی حرف را ہے، دربا میں را ہے نا درمیانی، اس پہ زبر آ رہا ہے ماضی میں، ٹھیک. مدارے میں کیا آ رہا ہے؟ زیر. کیا پہلے یہ یفتہو ینصرو میں زیر آیا؟ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ بھی مختلف ہو گیا. اور سمیہ کے بارے میں کیا خیال؟ سمیہ میں جی دیکھیں درمیان والا حرف ہے میم، ماضی میں اس پہ زبر ہی نہیں آ رہا. فتح کے تا پہ زبر تھی، نصرہ کے سواد پہ زبر تھی، دربا کے را پہ زبر، سمیہ کے تو ہے ہی نہیں زبر. تو اس کا مطلب یہ بھی مختلف ہو گیا. اس طرح یہ چار مختلف ہو گئے. ایک ماضی میں مختلف ہو جاتا ہے اور دو جو ہے وہ جا کے مدارے میں. تو اس طریقے سے جو ہمارے پاس چار ٹائپس بن جاتے ہیں. جب آپ دوسری 2-3 میں آئیں گے تو وہاں مزید دو جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے. یہ ہمارا عربی گرامر کا بنیادی جو ہے وہ ٹیبل کہلاتا ہے. فا پوری عربی میں کسی بھی چیز کو جب ہم نے گرامر میں سمجھنا ہوتا ہے، فا عین لام یہ 3 حرف ہیں، ان سے سمجھتے ہیں. فا کو کہتے ہیں پہلا حرف، عین کو کہتے ہیں دوسرا حرف، لام کو کہتے ہیں تیسرا حرف. یا اسے یوں بھی کہتے ہیں فا عین اور لام کے کلمے یعنی حرف. فعلا اگر پہلے یہ 3 حرف جو ہے مل کے ہم نے کہا تھا نا عربی میں زیادہ افعال جو ہے 3 حرف سے مل، اگر 3 حرف سے بنا ہوا کوئی فعل ماضی میں آ جائے اور تینوں پہ زبر ہو تو یہ پکی علامت ہوتی ہے جی یہ فعل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر کسی کے ساتھ الف لام لگ کے آئے پکی علامت ہے کہ یہ جی اسم ہوگا، کچھ اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر 3 حرف کا کوئی لفظ آ جائے اور تینوں پہ زبر ہوں پکی علامت ہے کہ جی یہ فعل ہے. اور کون سے ماضی کا، اور کون سے ماضی کا پہلا صیغہ. یہ جو ٹیبل میں ہر لفظ ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں. پہلا صیغہ فعل ہے، دوسرا فعلو ہے، تیسرا فعلتا ہے، چوتھا فعلتو ہے، پانچواں فعلتو ہے، چھٹا. ان میں سے ہر ایک صیغہ کہلاتا ہے. صیغہ عربی کا لفظ ہے یعنی لفظ. اب یہ فعلا اس نے کیا، اس کی جمع کرنے لگے واو لگایا فعلو، فعلتا تا لگا دیا زبر سے، فعلتو تا کے اوپر پیش لگا دیا، فعلتم تم کا لفظ لگا دیا، فعلنا. اب یہ جو ہم نے اس کے ساتھ جوڑے ہیں فا تا تو تم نا، یہ ہمیں پہچان کراتے ہیں کہ یہ ماضی کے افعال ہیں، ورنہ فاعل لام تو ان سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح مضارع میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا اس کی شکل کچھ یوں بنتی ہے یفعلو. کیا ہوا جی شروع میں ایک یا کا اضافہ ہو گیا اور آخری لفظ پہ جہاں پہ زبر آ رہا تھا لام پہ پیش آ گیا. اب مضارع کی یہ پکی پہچان کہ پہلے حرف پہ زبر آخری پہ پیش ہوتا ہے اور علامت 4 ہیں یا تا حمزہ نون. ان میں سے اگر کوئی کسی جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کے آئے اور اس کے آخر میں فعل کے پیش ہو تو پھر یہ کیا ہے مضارع. یفعلو وہ کرتا ہے بھائی جمع بنائے، ہم نے سیکھ لیا تھا مسلم کی جمع مسلمون واو نون لگا، یفعلو کی جمع یفعلو نہ واو نون لگا دیا. تفعلو آپ کرتے ہیں، اس کا الٹ ہوتا ہے افعلو میں کرتا ہوں. اب تفعلو کی جمع کیا ہوگی؟ تفعلو کی جمع بھی واو نون سے تفعلون آپ سب کرتے. تو افعلو کی جمع کیا ہوگی؟ افعلو کی جمع افعلونا نہیں ہے، اس میں نحنو کا نون شروع میں لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے نفعلو. اب یہاں واو نون نہیں لگے گا، نفعلونا نہیں ہوتا، بس یہ یاد ہے. یفعلو وہ کرتا ہے جمع کیا ہے تفعلو آپ کرتے ہیں جمع کیا ہے تفعلو. افعلو میں کرتا ہوں جمع کیا ہے تفعلو. اب ان کی پہچان آپ نے نہیں بھولی. مضارع کے پہلے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے کوئی ایک آئے گا اور ان پہ زبر، اور آخر میں جو لفظ ہوگا اس پہ ہمیشہ پیش ہوگا. یفتہو آخر میں دیکھیں یفتہو ہا پہ یفتہو پیش آیا، یسمعو پیش آیا، یادربو آخر میں با ہے با پہ پیش آ گیا، یعنی آخری حرف پہ مضارع میں پیش ہوتا ہے. یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آگے اس کی پہچان اس کے الٹ ہے. امر میں افعل لام ساکن ہوگا اس پہ پیش نہیں ہوگا. یہی ہمیں فرق بتائے گا کہ اگر پیش آ رہا ہے تو مضارع کیا ہے، پیش نہیں آ رہا ہے سکون آ رہا ہے جزم آ رہی ہے تو امر. اور
मुदारे में फर्क, आखिरी हरफ पे अगर हरकत है, पेश है, तो मुदारे, हरकत अगर नहीं है, सकून है, जज्म है, तो अब आप तीनों का फर्क देख लें। माजी के पहले सीगत को लेंगे फाला, आखिरी हरफ पे हमेशा जबर होगी। या फालू, आखिरी हरफ पे हमेशा पेश होगा। इफ़अल, आखिरी हरफ साकिन होगा। अब आप इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अगर किसी हरफ के आखिर पे पेश आ रहा है और उसके शुरू में या ता हमजा अलिफ नून में से कुछ लग रहा है, तो वो मुदारी है। अगर शुरू में अलिफ ता या नून नहीं है, लेकिन आखिर में ता जबर, ता पेश, ता साकिन, तुम, ना वगैरह आ रहे हैं, तो ये माजी का फेल है। और अगर आखिर में सुकून आ रहा है, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला, चारों हरफ पे सुकून है आखिर में, तो ये क्या, ये अमर है। इस तरह हम जो है माजी मुतारे अमर का फर्क करते हैं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं आप मुदारे में अफलू करें, इफ़अलू या उफ़अलू ना कह दें। आप जो है मुदारे में तफ़अलू कहें, कहीं तफ़अल ना कह दें। क्यों? तफ़अल साकिन है, वो नहीं में होता है, और तफलु पेश वाला मुतारे भी होता है। इस फर्क को आपने वाज़े रखना है। तो आइए जी चलते हैं, हमारे पास एक टेबल आ गया, माजी का उसका टेबल है। फतह उसने किया, फतहू आप सबने किया, फतातु मैंने किया, फतातु फताह, फताहता आपने किया, फताहतु मैंने किया, फताहतु मुनसब ने किया, फताहतु उसने किया। मुदारे बनाइए, इलामत मुदारे लगा दीजिए और आखिर में पेज लगा दीजिए। यफ्तहू वो करता है, जमा वाउनून से यफ्तहू ना हो सकता। तफ्तहू आप करते हैं, अफ्तहू मैं करता हूँ, तफ्तहू की जमा वाउनून लगाइए। तफ्तहूना आप सब करते हैं और नफ्तहू हम सब करते हैं। अमर बना दीजिए, क्या है, जेर से आ जाइए, इफ्ताह, आखिर में सकून, इफ्ताह तुम बोल, इफ्ताहू तुम सो बोलो, ला तफ्ता तुम मत बोलो, ला तफ्ता। अब मुगालता क्या होता है? मुगालता ये होता है कि पेश और जज्म जो है वो एक जैसे नजर आते हैं। वो क्या कह देता है, इफ्ता को इफ्ताहू, इफ, और जो है ला तफ्ताहू कह जाता है। क्यों? उसको जज्म भी ऐसे ही समझ आता है ये पेश है। नहीं, यहाँ पे आप अगर पेश पे और जज्म में गौर करें, ये मुदारे के अंदर जितने पेश आए हैं वो गोल सिरे वाले, और उनके अंदर एक नुक्ता की जगह है जिससे पेश का फर्क पता चलता है। और जो ये सकून आया है, इफ्ता, इफ्ताहू, ला तफ्ता, इनमें वो गोल वाला दायरा और उसके दरमियान खाली जगह नहीं। इस तरह हम पेश और जज्म में फर्क करते हैं। दूसरा फर्क यह है, ये जो जज्म होता है ना, ये छोटी सी दाल होती है, छोटी सी दाल नहीं लिखते हैं जैसे वो। और जो पेश होता है ये वाव की तरह होता है, जैसे वाव में गोल सा एक सिरा बना के फिर वाव लिखते हैं ना, तो पेश और जज्म का फर्क आप इससे कर सकते हैं। अगर वो वाव की शिकल का है और दरमियान में थोड़ा सा खाली है, तो पेश है। अगर वो दाल की शिकल का है और उसमें खाली जगह कोई नहीं नजर आ रही, तो ये क्या है, जज्म। अब जस्म को आपने कभी जो है पेश की तरह नहीं पढ़ना और ना पेश को जस्म की तरह। यफ्तहू इफ्ताह में फर्क रखना है, तफ्तहू और तफ्ताह में फर्क रखना है, अफ्तहू और इफ्ताहू में फर्क रखना है कि अफ्तहू जो है मुदारे होता है, जबर से आता है और उसके आखिर में पेश होता है। इफ्ताह के जो है शुरू में जेर आता है और आखिर में पेश नहीं। तो चले जी, कौन कराएगा प्रैक्टिस? मैं थक गया, आप लोग भी करो ना, सारा मैं ही थोड़ी बोलूंगा। जी हामिद भाई कराएं जी ये टेबल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहाना हम सब ने खोला। इफ्ताहू वो खोलता है, इफ्ताहू कहाँ इफ्ताह से आ गया भाई? ठहर जा, ठहर जा, मुदारे को छोड़ के जा रहे हैं, नाराज हो जाएंगे यप लोग। आप डायरेक्ट जो है वो उस पे चले गए हैं, अमर पे। इफ्ता तो अमर है। इफ्ताहू सर वो खोलता है, इफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं। तो यफ्तहू कौन करेगा? यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहू सॉरी ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ। ये मुदारे है, इसको आपने स्कैप कर दिया। ठीक है आपने सर जंप दोबारा लगाई माजी से, एकदम जो है अमर पे चले गए। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, इफ्ताहू मैं खोलता नहीं नहीं, हूँ, ना ना ना, तफ्ताहूना इफ्ता नहीं है, यही तो आज मैंने इस पे 15 मिनट। अफ्ताहू अफ्ताहू हाँ, अफ्ताहू
नफ्ताहू आप सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी जी सादिया, आप कल जो है हैंड रेज करके उसके बाद गायब हो गई। जब मैंने आवाज लगाई कि भाई कराए तो पता चला है ही नहीं क्लास में। सॉरी सर, कल कल के लिए सॉरी। नहीं, आपने उस वक्त हैंड रेज किया। जब आपकी बात देखो, जब 2 या 3 बंदे हैंड रेज करते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, तो मैं सीक्वेंस में चल रहा होता हूँ, जिसने पहले किया होता है उसको फिर दूसरा तीसरा। तो जब आपकी बारी आई और मैंने कहा जी कराएं, तो थी नहीं। जब गौर से देखा पता चली जी क्लास में ही नहीं है। सर वो 10 बजे ना, एक्चुअली मेरे बेटे की भी ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो मैं अक्सर लीव कर जाती हूँ 10 बजे तक। चले एनी हो, बहरहाल कल ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब जी आपकी जी, मैंने बारी हुई आपको तो रिकॉर्ड आप क्लास में नहीं थे। देखी सर। चले चले कराएं बहन, कराएं, कराइए। आप भी जी टीचर हैं माशाल्लाह, देखते हैं भाई आप क्या कहती हैं। जी, अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो खोलो, ला तफ्ताह मैं मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जजाकल्ला खैर। बहरहाल ये इसके ऊपर आपने हमेशा स्ट्रेस रखनी है कि ये पेश और जो है जज्म का फर्क कैसे आएगा, और बोलते हुए प्रैक्टिस करते हुए जो है वो इन दोनों का क्लियर फर्क समझता हो कराने वाला, कि अच्छा ये मैं मुतारे का करा रहा हूँ, ये मैं अमर कर रहा हूँ। तो आइए जी, अगला है नसरा। नसरा उसने मदद की, जमा नसरून सबने मदद, नसर था आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद, नसरना हम सब ने मदद। अब अमर कैसे बनेगा भाई? इनके शुरू में जो है इलामत मुदारे लगा दीजिए और आखिर में पेश लगाते जाए, और जमा के लिए वाव नून लगा दे। तीन ही चीजें तब्दील करनी है तो कर दीजिए। यानसुरु वो मदद करता है, जमा के लिए वाव नून लग जाएगा, यानसुरु ना हो समझ। तनसुरु पेश लगेगा आखिर में, आप मदद करते हैं, शुरू में या लग के अनसुरु मैं मदद करता हूँ। जमा तनसुरुना के लिए वही वाव नून लगाएंगे, तनसुरुना। और अनसुरु की जमा जो है नन शुरू होता है, ननसुरूना नहीं होता। बस ये फर्क जो है क्लियर होना चाहिए। और अमर कैसे बनेगा भाई? अमर का तो एक ही कुलिया है कि आखिरी हरफ को साकिन कर दो, और ये चूंकि नसरा से आ रहा है तो इसका जो भी फेल आएगा उस पर पेश लगेगा। ये भी एक चीज जो है वो समझाने और समझने की होती है कि पेश कहाँ लगता है। नसरा वाला जो आएगा फेल, या कोई भी ऐसा फेल आए जिसके मुदारे में पेश आ रहा हो दरमियान वाले कलमे पे, चाहे वो कोई भी फेल हो। नसरा के अलावा भी बहुत से हैं वो उनमें आते हैं, करूमा में आता है। तो फिर जो है वहां क्या करेंगे, पेश लाएंगे। उकरुम, उनसुर। ये लाजमी नहीं कि सारे नसरा के अफाल आएंगे तो वो जो है पेश लेंगे, नहीं। कोई और भी फेल हो सकता है जिसके जो है दरमियान वाले कलमे पे हरकत जो है वो पेश की आए। और है पूरा बाब है, करुमा का बाब है, जिसके दरमियान वाले हरफ पे पेश होती है। करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु, माजी मुदारे दोनों में ही दरमियान पे पेश होता है उसके। तो इसलिए जो उसका अमर भी पेश से बनेगा। बस ये दो बाब हैं, इनके जब भी अफाल आएंगे अमर बनाते हुए पेश लगेगा। और अमर बन रहा है तो आखिर में हरकत नहीं होगी, सकून जज्म होगा। उनसुर, उनसुरु ला तुनसुर ला तुनसुर। जी आप में से कौन कराना चाहता है? जी जुबैदा बहन, आपने अनम्यूट किया हुआ था, आप करा दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम औज़ बिल्लाहि मिन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतु आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। गुड। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर,
ला तंसुरु मत मदद करो। गुड, एक्सलेंट। इस पूरे टेबल में एक जगह ऐसी है जहां पे तवज्जो रखनी पड़ती है। मुदारे में जब ये चौथा सीगा आता है ना, ये होता है अनसुरू। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देता है, इसको उन शुरू कर देता है। मेरा वही हाल होता है सर। जब आप इसे उन सर शुरू करेंगे, ये जो है वो जाके अमर के साथ मिल जाता है, उस पे पेश आता है। तो इसलिए इस पे तवज्जो रखते हैं कि चौथे सिरे पर गुजरते हुए, ये जैसे रास्ते में कोई छोटा सा तन पुल आ जाता है ना, तो हम बड़े एहतियात से गुजरते हैं कि कहीं पानी में ना गिर जाए। इसी तरह इस टेबल के अंदर गुजरते हुए चौथे पे थोड़ा सा ठहर के अच्छी तरह देख के लफ्ज को अदा करना होता है। अनसुरू है या उनसुर, क्योंकि बास टेबल में यहाँ पेश आता है। तो इसलिए टेबल अगर रट गया, याद हो गया, पैटर्न आ गया, फिर तो आसान है। नहीं है तो फिर गुजरते हुए ये इस टेबल में मुदारे में यहाँ पे। और अमर के अंदर तो हमेशा एहतियात करनी पड़ती है। क्यों? उसमें कभी जेर आ रहता है, कभी पेश हो रहता है। और जब आप आगे अगली क्लासों में आएंगे QC4 में, तो मैं बताऊंगा जबर भी आता है। बाब इफ़ाल के जितने आप वो हैं अफाल, उन सब पे अमर में जबर आता है। तो अमर का कोई पता नहीं है, जबर आए जेर आए पेश आए, इसलिए उसको भी शुरू करते हुए एहतियात करनी है कि अमर का सीगा जब बोल रहे हैं उसमें जेर बोलना है, जबर पेश क्या बोल, और आखिर में सुकून बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी अमर आएंगे आगे जब आप पढ़ेंगे, उनके आखिर में जो है हरकत होती है। कुल्ला जबर आ गया आखिर। लेकिन फिलहाल इस QC1 की हद तक जो है, आप ये यकीन कर लीजिए जितने अफाल QC1 में आप पढ़ेंगे, उनमें जो है सब पे सुकून आएगा अमर में, और सब पे जेर आएगा, सवाए जो है बाब नसरा और उसके अफाल के जिन पे पेश आएगा। जबर है ही नहीं QC1 में, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं कि जबर आता है नहीं आता। तो जी आगे चलते हैं, हमारे पास है दराबा का पैटर्न। माजी सा दराबा उसने मारा, दराबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरबना आप सबने मारा। मुदारे बनाइए, इलामत मुदारे लगाइए, आखिर में पेश कर दीजिए। यदरिबू वो मारता है, वाउन से जमा, यदरिबू ना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, उलट इसका अदरिबू होता है मैं मारता हूँ, तदरिबू ना वाउन से आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। अमर की तरफ आ जाइए, क्योंकि ये जो है दराबा है, इसके लिए जेर लगेगा। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार। लेकिन ये ज़हन में रहे, इदरिब का मतलब तू मार, इदरिबू तुम सब मारो, ला तदरिब तू मत मार, ला तदरिब। क्यों? इसकी जरूरत सवाल जवाब में पड़ती है। जब आप कहते हैं इदरिब, तो उसको समझ नहीं आती कि जवाब क्या दूं। अगर उसे ये पता इदरिब का मतलब तू मार, तो वो जवाब कह सकता है जी हाँ मैं मारता हूं या मारूंगा। इदरबू तुम सब मारो, अगर उसे ये पता है कि मैं, उसको इसका तर्जमा सही आता है कि इदरबू का मतलब है तुम सब मारो, तो वो उसका जवाब देगा हाँ हम सब मारते हैं मारे। वहां मुकालमे में इसकी जरूरत पड़ती है, वहां फिर आदमी फंस जाता है कि इदरिब का क्या जवाब दूं, इदरबू का क्या जवाब दूं, ला तदरिब का क्या जवाब दूं। देखा उस्ताद ये कह गया, बस वो भी वो उस्ताद के साथ दोहराता, कंसेप्ट नहीं पड़ता। कंसेप्ट पड़ता है जब इसका तर्जमा आपको आता है, तो फिर आप कंसेप्ट पिक करते हैं। तो आइए आप में से कोई इसे एक दोहरा दे, फिर आगे चलें भाई। दराबा का टेबल रह गया, उसको दोहराइए। कौन दोहराएगा? अच्छा मैं दोहराऊंगा, मेरी बारी है, तो कोई बात नहीं मैं दोहरा देता हूँ। दराबा उसने मारा, दरबू सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरबना सबने। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबू ना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। ही या तद्रिबू वो औरत मारती है या मारे। इद्रिब तू मार, इद्रिबू तुम सब मारो, ला तद्रिब तू मत मार, ला तद्रिब तुम सब। चलें जी, ये भी हुआ। तो आज हमने एक तो ये इद्रिब का टेबल किया था, मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिब। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये असल क्या है। इद्रिब तू मार या आप मार, इद्रिबू तू मार या आप सब मारो, ला तद्रिब तू मत मार, ला तद्रिब। इसी तरह आगे जो है हमने सामिया का एक टेबल करना था, उसे ले लेते हैं। सामिया उसने सुना, सामियू सबने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना आप सबने सुना।
مدارے کے لیے علامت مدارے لگائیے، آخر میں پیش لگاتے جائیے، جمع کے لیے واو نون لگاتے جائیے، بس یہ 3 چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ مدارے میں فعل کے شروع میں علامت مدارے، آخر میں پیش، اور جمع والے کے ساتھ واو۔ یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، جمع کے لیے واو نون، یسمعو وہ سب سنتے ہیں۔ تسمعو آپ سنتے ہیں سنیں گے، اسمعو میں سنتا ہوں تسمعون واو نون سے آپ سب سنتے ہیں سنیں گے، نسمعو ہم سنتے ہیں سنیں گے۔ امر کی طرف آ جائیے، یہ سمیع کا باب ہے لہذا زیر لگے گا اور آخر میں جزم لگا۔ اسمع سن، اسمعو سن، لا تسمع مت سن۔ اصل میں ہے اسمع تم سن، اسمعو تم سب سنو، لا تسمع تم مت سن، لا تسمع۔ آپ کی باری ہے بھائی، اب دہراؤ، کون دہرائے گا؟ میں پڑھوں سر؟ پڑھ لیں، کسی نے تو پڑھنا ہے، آپ پڑھ لیں۔ سمیا اس نے سنا، سمیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا۔ یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے، نسمعو ہم سب سنتے ہیں۔ اسم سن، اسمعو سنو، لا تسمعو مت سن، لا تسمعو لا تسمعو مت سنو۔ اب دیکھا نا، یہ آپ نے تیسرے کلمے میں آ کے پیش لگا دیا، اسمع کس میں کہو؟ اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمع مت، کیونکہ امر کے اندر پیش ہے نہیں، چاروں کے اوپر نہیں ہے۔ جی سر۔ چلیں یہ دیکھیں، اسمع سن، اصل میں تو سن، اسمعو سنو تم سب سن، لا تسمع دیکھیں یہ تسمعو نہیں ہے، لا تسمع تو مت سن یعنی مت سن، لا تسمع تم سب مت سن، اسمع اسمع لا تسمع لا تسمع۔ اس کے بعد اگلا ہے علیمہ سے علم، جان یعنی تو جان، علمو تم سب جان لو، لا تعلم تم مت جان، لا تعلم تم سب۔ اب ٹیبل بنے گا، دیکھیں جی، ماضی ہے علیمہ، یہاں پہ توجہ رہے، اکثر ہم علامہ پڑھ جاتے ہیں اسے، علامہ وہ کچھ اور چیز ہوتا ہے، علیمہ کچھ اور ہے، علیمہ زیر ہے درمیان میں۔ اب جب زیر آیا پورے ٹیبل میں زیر چلے گا، علیمہ اس نے جانا، عالمون سب نے جانا، عالمتا تو نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم تم سب نے جانا، علمنا ہم سب نے۔ یعنی اس علیمہ کے ٹیبل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بولتے ہوئے یہ زیر بھول جاتا ہے، تو اس لیے اس پہ توجہ رکھنی پڑتی ہے آواز پہ کہ زیر کی آواز آ رہی ہے، علیمہ عالم عالمتا عالمتو عالمتم عالم۔ مدارے میں کیا ہے، علامت مدارے لگائیے، آخر میں پیش لگائیے، جمع کے لیے واو نون لگا دیجیے، بس یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے چلے جائیں۔ علامت مدارے 4 ہی ہیں، اتنی یا آتین، یہ لفظ یاد کر لیں، اتنی اردو کا لفظ یا آتین، اس میں یہ چاروں آ جاتے ہیں۔ یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں جانیں گے، تعلمو آپ جانتے ہیں جانیں گے، عالمو میں جانتا ہوں جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلم سب جانتے ہیں۔ امر کیا ہوگا، اعلم سکون آئے گا آخر، جزم، اعلمو سکون آئے گا آخر، لا تعلم سکون آئے گا پیش نہیں آئے گا، لا تعلم سکون آئے گا پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے جی۔ باری آپ لوگوں کی ہے، آپ میں سے کوئی ابھی سے ایک بات دہرائے تو پھر اگلے ٹیبل پر چلیں جو کہ آخری ہے جی۔ سر میں تھوڑا کرائیں جی، سعدیہ بلال کرائیے۔ عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، اعلمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں۔ علم جان، علمو جان لو، تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو۔ یہ نہیں کے لیے جو ہے لا ضروری ہے، جب تک لا نہیں جوڑیں گے تو یہ جو ہے تعلم جو ہے کوئی معنی نہیں دے گا، لا تعلم لا تعلم۔ تو آئیے جی، یہ اب آخری ایک رہ گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے ہمارا عاملہ۔
عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے کیا، عملنا سب نے عمل کیا۔ یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں کریں گے، عملو میں عمل کرتا ہوں یہ کروں گا، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے۔ علم عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعلم مت عمل کر، لا تعلم۔ جی آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرائے۔ ہاں جی، وہ سارے ہی سو گئے ہو، کوئی تو جاگ رہا ہوگا۔ چلیں سعدیہ آپ کرا دیجیے۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا۔ یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم عمل کرتے ہیں۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل عمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ اس میں آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ کیا آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چلا؟ آپ نے ایک جگہ غلطی کر دی ہے۔ سکھلائی یہ تھی کہ مدارے میں جب آئیں گے علامت مدارے لگے گی، آخر میں سب پہ پیش لگے گا، جمع والوں میں واو لگے گا، یہ کھل گیا ہمارا۔ جب یہ نعمل آیا تو یہ مدارے نہیں بن سکتا جب تک اس پہ ہم پیش نہیں لگائیں گے۔ نعملو یہ تو پرنٹ کی غلطی ہے کہ وہاں اس نے جو ہے ٹائپسٹ نے جو ہے نا پیش نہیں ڈالا۔ یعملو پیش آیا آخر میں، یعملونا واو نون آ گیا، تعملو پیش آیا آخر میں، عاملو پیش آیا، تعملونا واو نون آیا۔ اب اگلا جو ہے نعملو ہے لفظ، پیش نہیں لکھا ہوا تو کیا ہمیں تو پتہ ہے کہ مدارے میں سب کے آخر میں واحد کے جو ہے وہ پیش لانا ہے، تو نعملو ہوگا، نعمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے نعمل کریں گے یہ امر کے اندر چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے جی اس کے ساتھ تو امر کا وہ نہیں لگا ہوا۔ ابھی چونکہ ہم ابتدائی سٹیج میں، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا امر کس کس شکل میں ہوتا ہے۔ سکون والا لفظ جو ہے اگر وہ امر نہیں بنتا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اس کا پیش کھا گئی ہے۔ عامل تو وہ جو ہے یہ نعملو اور نعمل کے اندر فرق ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں اگر یہ پرنٹ کی غلطی ہے تو آپ کی طرف سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہاں ٹیبل میں غلطی سے پیش نہیں لگا ہے، تو آپ نے جو ہے توجہ سے سننا ہے، کیونکہ غلطی تو یہاں پہ آ کے اس نے کرنی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، جو بھی پڑھے گا وہ کہے گا نعمل۔ اب اس سے آپ کو کنسپٹ کا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے والے نے آیا آپ کی بات توجہ سے سنی کہ مدارے کے آخر میں پیش ہوتا ہے، جمع والوں کے لیے موجود ہوتا ہے، شروع میں علامت مدارے ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز اس کے ہے تو وہ یہاں پہ آ کے ٹھٹک جائے گا، رک جائے گی، یا سوال کرے گی جی یہ نعملو ہونا چاہیے، یہ پیش نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ بتائیں جی ہاں یہ پرنٹ کی غلطی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور آپ کو تسلی ہوگی ہاں جی سیکھنے والے نے صحیح سیکھا ہے، اس کا کنسپٹ پکا ہے، چاہے سامنے غلط بھی آ جائے تو وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، کر سکتی ہے۔ ادرب، اب یہاں دیکھیں نا ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کی، کیوں؟ اگر کہیں ادرب جواب سمجھ نہیں آتا، اگر یہ پتا ہو ادرب تو مار، اردو میں کر لیں تو مار، تو وہ کیا کہے گا؟ میں مارتا ہوں مار۔ اگر صرف کہ مار، اب سننے والے کو نہیں پتا کہ کس کو کہہ رہا ہے مار۔ اگر کہیں تو مار تو اٹ از ویری کلیئر کہ سامنے والے کو، اور سامنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو مار، وہ کہے گا میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا، یا جو کچھ بھی جواب دے گا میں کے ساتھ دے گا۔ اسی طرح ادربو تم سب مارو، فوراً بات واضح ہو جاتی ہے، ہاں ہم مارتے ہیں یا ہم نہیں مارتے، یعنی جواب جو ہے مدارے میں آئے گا۔ ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ امر کا جواب مدارے میں آئے گا، لیکن اس کا کنسپٹ نہیں پکا کرتے کہ امر کا جو ہے مطلب کیا ہے کہ مدارے میں کیوں جواب آئے۔ لیکن جب اسے یہ پتا ہو کہ تو مار، تو سیدھی سی بات ہے جی جواب میں ماروں گا یا میں ماروں گی یا میں مارتا ہوں یا میں نہیں مارتی ہوں۔
اور اگر جو ہے تم سب مارو ہے تو یہ تو اور تم کی جگہ ہمیں یہاں آ کے ضرورت پڑتی ہے کنسپٹ پکا کرنے کے لیے. اگر کنسپٹ پکا ہے تو بے شک یہ بھی نہ کہا جائے کہ تو وہی مارو مت مارو اور جواب دیں پھر مضارع میں. اگر جواب مضارع میں دے سکتے ہیں ٹھیک، ادروائز کنسپٹ کلیئر کریں. اسمع سن، اب اس کو نہیں پتا کیا سن. آپ کہیں تو سن تو جواب میں کہہ سکتے ہیں ہاں میں سنتا ہوں یا سن. اسمعو تم سب سنو، نسمع ہم سنتے. اسمع القرآن تو قرآن سن، اسمع. اسمع القرآن تم سب قرآن سن، نسمع. ہم نے یہ ایک ایکسرسائز شروع کی تھی، ناصارا اس نے مارا. اس کے ساتھ پہلے دن ہم نے ہو اور ہم کو ملا کے بنائے. دوسرے دن ہم نے جو ہے اس کے ساتھ کیا کا اور یا کی ایکسرسائز. آج ہم جمع کے صیغے ملاتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کم ملا دیں، ناصرا اس نے مارا، کم ناصرا کم اس نے کیا ہے تمہاری مدد کی. مارا نہیں، وہ دربا ہوا ہے. اگر ہوتا دربا کم تو اس نے مارا. نصرو کم تو کیا ہو جائے گا، نصرو کم بن گیا. اب ترجمہ کریں. نصرو ان سب نے مدد کی، کس کی، کم تم سب کی یا تمہاری. نصرتا تو نے مدد کی، کم کی. کم کا مطلب تم نے جو ہے تمہاری مدد کی یا تم سب کی مدد کی. نصر تو کم کیا ہوگا، میں نے مدد کی، کس کی، تمہاری یعنی تم سب کی یا آپ سب کی. وہ تو الفاظ کا ہیر پھیر ہے نا کہ تم آپ وغیرہ ادب اور بے ادبی والے ہیں یا جو احترام والے لفظ ہیں. ادروائز مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے. نصر تم کم تم سب نے مدد کی تمہاری، اس کا مطلب تم سب نے اپنی مدد آپ کی. نصر نہ کم ہم سب نے مدد کی تمہاری. اب یہ کم کی جگہ دوسرا جمع کا لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے نہ، اسے لگا کہ یہی ٹیبل ہم بنا لیتے ہیں. آئیے دیکھیے، نصرنا، نصرونا، نصرتنا، نصرتنا، نصرتمنا اور نصرنا نا ہم نے ہماری مدد کی یعنی ہم نے اپنی مدد آپ کی. اب آپ کا ٹیسٹ ہے، بہت ہی آسان ٹیسٹ دے دیا اس نے. کمپیوٹر بھی بہت تماشے کرتا ہے. کہتا ہے علامت پہچان کر اسم فعل حرف بتائیں. الصلاۃ بتائیے جی اسم فعل حرف کیا. یہ تو پہلے تو دوسرے دن ہم پوچھتے ہوتے ہیں. یعلمون اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، فعل ہے یعلمون کیونکہ یا علامت ہے. لا کے بارے میں کیا خیال ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، حرف ہے. اور یومن اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم. یہ تو وہ پہلے دن دوسرے دن جب ہم کلاس شروع کرتے ہیں نا QC1 کی، اس وقت یہ سوال آتے ہیں. اچھا کسبت، ہاں فعل ہے کیوں، تا ساکن جو ہے وہ فعل کی علامت. من کے بارے میں کیا خیال ہے، اسم فعل حرف میں سے. نبی ان فسکن اسم قد سمیہ قد حرف ہے اور سمیہ فعل. یہ اصل میں فعل کی پہچان ہے. جب آپ کو فعل کی پہچان بتائی تھی نا، بتایا تھا آخر میں تا پیش، تا زبر، تا زیر، تا ساکن، نون مشدد. شروع میں جو ہے اس کے ہم نے کہا تھا کیا آتا ہے، تا یا حمزہ نون، قد، سوفا، سین، سوفا اور است. یہ الفاظ اگر کسی فعل سے شروع میں آئے تو وہ فعل کی پہچان ہوتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں قد حرف ہے، لیکن یہاں قد سمیہ پورا ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو ہم فعل پہچان رہے ہیں قد کی وجہ سے، تو یہ فعل کہلائے گا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اقولو جی فعل ہے کیوں، یہ آتین والا جو اتنی سی کا جو فارمولا تھا الف حمزہ تا نون یا وہ اس میں سے آ گیا. اللہ کے بارے میں سوچئے اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے، سجد تو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، فعل ہے کیونکہ تا پیش والا آ گیا ہے. یظلمو اسم فعل حرف، فعل مضارع آ گئی.
نعبد اسم فعل حرف فعل سر فعل کیونکہ فعل علامت مضارع نون آگے. واو مضارع واو اسم فعل حرف حرف. حسناتن اسم فعل اسم حرف اسم کیونکہ تا پہ وہ تنوین آگے. تو حرف الحکیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مستقل راستہ راستہ نہیں، سیدھا. اسم راستہ ہوتا ہے صراط، مستقیم سیدھا، خط مستقیم. جیومیٹری میں اصطلاح پڑھاتے ہیں بچوں کو. عقد کیا ترجمہ ہوگا بھائی؟ گرے گرہیں گرہ جمع کا لفظ ہے. عقدتن واحد ہوتا ہے اس کا. اعبدو کیا مطلب ہے؟ دی میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، لیکن چونکہ یہاں پہ وہ نہیں دیا گیا کروں گا تو اس لیے ہم یہ سلیکٹ، اگر دیا ہوتا تو دو سلیکٹ کر لیتے. انزلناہو کیا معنی ہے؟ اس کو نازل کیا. اس انزلنا کو نازل ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے ہم نے نازل نازل کیا. وہ جڑ کے آ رہا ہے جیسے نصرہ نصرنا ہم نے مدد کی اس کی. انزلنا ہم نے نازل کیا اسے. مبارکن کیا معنی ہوں گے؟ برکت سے بھرا ہوا، یہ تو معنی ہی آ گئے سامنے. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے، کس کے ذریعے؟ یہ چار فرشتے ہیں، ان میں سے کس کے ذریعے آیا تھا؟ اسرافیل، میکائیل، جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذریعہ. جبرائیل علیہ السلام. لیدبروا کا کیا مطلب ہے؟ اے بی سی ڈی. اے تاکہ وہ سب تاکہ سب غور وہ کریں. تاکہ غور آیت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو آیت، دوسرے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اے بی سی ڈی. نشانی نشانی سے جی ہاں. لیتذکر اس کے کیا معنی ہے؟ تاکہ وہ غور تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں یا ذکر کریں. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اے بی سی ڈی. ڈی نماز کی اور تلاوت قرآن کی، یہ برکت کے لیے ہے. اچھا، قرآن سے شخصی تعلق کا کیا مطلب ہے؟ اے بی سی ڈی. سر اے اور بی نہیں، بی صرف. قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے. شخصی تعلق دیکھ رہے ہیں نا، کسی شخص کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے کہ ہر آیت اس شخص کے لیے، یعنی میرے لیے. تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ اے بی سی ڈی. مطالعہ، تصور، احساس. گڈ، ایکسلنٹ. تذکر کا بالکل سادہ طریقہ کیا ہے؟ دعا، احتساب اور پلان. گڈ، ایکسلنٹ. لقد علمت تا آ گیا کہ معنی. تحقیق تم نے جانا. گڈ. من یفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من اصل میں یہ، لیکن ملا کے پڑھیں گے من یفعلو. ہو سکتا ہے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے یا کون کرے گا یا جو کرے گا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. سیجعلو کے معنی بتائیے. سین کا لفظ آ گیا، یا جالو کے ساتھ سین آ گیا. عنقریب انقریب اس نے بنایا. بنایا سب ہوتا بنائے. تو ماضی کا فعل آتا ہے. یس سین کو ہٹا دیں، یجعلو یہ تو مضارع کا فعل لگ رہا ہے. اے آپشن ان قریب کو بنا دے گا. آپ نے ایک کہا اس میں وہ سب بنائیں گے، یہ تو واحد ہے. یجعلو واحد ہے، یجعلون ہوتا تو وہ سب ہوتے ہیں جمع. یہ واحد کا صیغہ تھا. فَاضْرِبْ کے معنی بتا دیجئے. پس مار. پس مار یا پس تو مار. جواب یہ دے. اضرب القراح عربی میں جواب چاہیے. ڈی آپشن ادربو دیکھیں جمع ہے تو جواب جمع میں دیں گے، اور ادربو لوٹے گا ندربو کی طرف، تو کیا ہوگا؟ سوفا ندرب القراح. سوفا اے ندرب القراح. درست کا. لا تسمعوا کا کیا مطلب ہوگا؟ اے بی سی ڈی. آپ نہیں سنتے ہیں. مت سنو. لا تسمع. اسمعوا لا تسمع. لا تسمع مت سن، یا تو مت سن. وَإِذَا سَمِعُوا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وَإِذَا آ گیا، دیکھیں یہ معنی بدل دیتا ہے. ماضی کے ساتھ اذا آیا ہے
مضارع میں جواب لے جائے گا، اور اور جب جب وہ وہ سب سب سننے یعنی حال کی بات ہوگی. اسمع القرآن عربی میں جواب دیجئے. اسمعو جمع کا امر آ رہا ہے تو کدھر پلٹے گا؟ جمع کی طرف پلٹے گا. ڈی سوفا آپشن. سوفا سوفا نسمع القرآن، نسمع. آپ نے درست کہا. علم کا معنی ہوگا کیا؟ ABCD. علم جان لے. جان. علم کا عربی میں جواب دیجئے. علم عربی میں کیا جواب ہوگا؟ ڈی آپشن. ڈی عمل. آپشن. صوفا آپ نے درست کہا. فعمل خیرہ کے لفظ ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعمل خیرہ. بس عمل کر اچھا. Good. اعمل صالحا عربی میں جواب دیجئے. سوف اعمل صالحا. اعمل عمل. لا تعملوا شر جمع کا لفظ ہے، تعلم تو کدھر لوٹے گا؟ لا نعمل شر. گڈ. مبارکن کا کیا مطلب ہے؟ برکت. اوکے. الحمدللہ آپ نے آج جو ہے 208 الفاظ پورے کر لیے ہیں اور آپ نے تقریباً 39,571 الفاظ سیکھ لیے. تو شکر کیجئے، الحمدللہ کہیے، اور آئیے نقطہ تعلیم دیکھیں. پچھلے سبق میں یاد کرنے کا ایک بہت ہی اہم راز یہ تھا، ہم نے کہا کہ مثالوں کے ذریعے یاد کیجئے. کیوں؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ میں نہیں مکس ہوگا. ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی وہ نماز ہے. کیوں؟ یہ آسان ہے، جانی پیچھانی ہے، روحانی جذباتی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی چیز ہے. اس لیے اس سے جو ہے آپ اس کی ہر چیز کو توجہ سے پڑھیں اور پڑھتے ہوئے اس پہ غور کریں تو آپ کو جو ہے یہ ذہن کھلتا جائے گا. کم سے کم 50% الفاظ آپ کے قرآن کو آگے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو یہاں پہ سبق اختتام. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے پلیز.